بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 98 تک کا درس ہو چکا ہے۔ پارہ 11 شروع ہے۔ خدا ہم سب کی شرکت و حاضری کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اللہ اس آیت کریمہ میں ہر آیت جو ہے ایک خوبصورت اور مستقل عنوان لیے بیٹھی ہے۔ اس آیت میں دیکھیں 4 لائن کی آیت ہے اور اہل ایمان کا ایجوکیشن کے اعتبار سے اگر کمی بھی ہے اس کے اندر، لیکن ایمان چونکہ یہ علم کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے، ایمان جاننے کا نام نہیں۔ جانتے تو اہل عرب وہ بھی تھے جو کفار ہیں، نبی کو جانتے تھے، بلکہ قسم کھا کھا کے کہتے تھے انک لرسول اللہ، لیکن ان کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے علم اور معرفت کارگر نہ ہوئی۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم جاہل ہیں لیکن نبی کو مانتے ہیں، یہ ماننا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دیا ہے تو اس پر عمل کی توفیق دے، اور سب سے بڑی توفیق ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب یہ بڑی اہم بات آ گئی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ ایسے گنوار ہیں، کچھ ایسے بدوی ہیں، کچھ ایسے دیہاتی ہیں۔ ابھی بھی آپ حضرات عجیب لگے گا سننے میں، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو غریق رحمت فرمائے، میں نے شادی کے بعد بھی تھپڑ کھائے ہیں ان سے، ہاں الحمدللہ۔ وہ بڑا اچھا لگتا مار کھانے میں، بڑے لوگ جب، آج تو خیر اللہ بچائے، جب بیٹھتی تھی نا، یہ آیت چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ فاتحہ کی ایک بڑی اہم دلیل ہے۔ اس میں وہ مالی عبادتوں سے ریلیٹڈ دعائے نبوی یہ بڑی اہم ہے، جو مجالس بیٹھ کر کے، اور دعا کا ایک تصور ہوتا ہے۔ آپ بلاتے ہیں کسی کو، بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد خاص کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہے نہیں، ایک دم پورا منظر ہے اس آیت کریمہ میں۔ ویسے ہی بیٹھتی تھی، ان کے لیے دو، ان کے لیے دو۔ میں کہتا تھا کبھی کبھی سب کا ایک بار بھی نام لے لوں نا تو تھپڑ مار دیتی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں ویسے کرو۔ ارے واہ! تو ذرا آپ دیکھیں یہاں پر کچھ ایسے ناشنا، کچھ ایسے لا علم، لیکن دھیان رکھے گا میں یؤمن باللہ والیوم الآخر، لیکن بغیر پڑھے لکھے بس نبی کے بتانے پر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد سنیے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ اپنی طرف سے خرچ کرتے تھے کچھ مال۔ ارادے کیا ہوتے تھے؟ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، ان کے ارادے یہ ہوتے تھے کہ یہ جو خرچ کر رہا ہوں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور نبی کی دعائیں ملیں گی۔ کیا بات ہے! آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ، اور اس سوال کا جواب بھی آج لے لو، کہ جو آپ کو کہا جاتا ہے ان کے واسطے کئی کو آپ کیا ضرورت ہے کیا؟ وہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان کو بخشش کی کیا ضرورت؟ نہیں بابا، ان کو ضرورت نہیں، ہمارے کو ان کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے، ہم جو کرتے ہیں نا ان کی دعا لینے کے لیے، ان کا اٹریکشن لینے کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیے وہی کہا جا رہا کہ جو خرچ کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، انہوں کھائیں گے پیٹ بھریں گے، ایسا نہیں، نیت شامل تھی کہ اللہ کا قرب ملے گا اور نبی کی دعائیں ملیں گی۔ کیا بات ہے! تو آپ ذرا یہ کیا ارادہ غلط تھا؟ ایک ہوتا ہے نا،
کچھ لوگ بولتے بھی ہیں کہ ارے جب قرآن حدیث میں نہیں ہے تو ایسا ارادہ کرنا ہی غلط ہے، ایسے نیت نہیں کر سکتے۔ اب اللہ پاک دیکھیے ارادے کا حکم نہیں دیا، نیت کا حکم نہیں دیا، لیکن کر بھی لیے اور خرچ بھی کر دیے، تو اب ان کے ارادے اور نیت خالصہ کی بنیاد پر اللہ فرماتا ہے الا انہا قربت لہم، سنو اللہ کی قربت ان کو یقیناً ملے گی۔ کہاں تھا پہلے ارادے سے پہلے؟ قربت کا ارادہ کرنے سے پہلے کچھ حکم تھا؟ نہیں تھا ان کے لیے۔ یہ ہوتا ہے اعمال جب آپ کے نیک ارادے کے تحت ہوں، اگر وہ قرآن حدیث میں نہ بھی ہو، ارادے اچھے ہوں تو اس بنیاد پر وہ اعمال مقبول ہو جاتے ہیں۔ فرائض اور واجبات تو یہ تو فکس ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں، اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ بیٹی محتاج ہے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں کہ محتاج نہ ہو۔ وہ سوئی بھی دیتے ہیں آپ تاکہ سوئی کی بھی محتاج نہ ہو، الحمدللہ سوئی دھاگے کی بھی محتاج نہ ہو۔ یہ ارادے اچھے ہیں تو قبول بھی ہوتے ہیں۔ ارادے بہت اہم چیز ہیں، نیتیں بہت اہم چیز ہیں۔ غیر منصوص جس کو یعنی جس کا حکم نہیں ہے قرآن حدیث میں صراحتاً، لیکن اچھے ارادے کے تحت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کی وجہ سے اس عمل کی برکت دے گا آپ کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا الا انہا قربت لہم، اس ناآشنا اس جاہل نے جو مال خرچ کیے اللہ کی قربت کے ارادے سے اور رسول کی دعائیں لینے کے ارادے سے، اللہ ان کی قربت کو بھی قبول کرے گا، اور سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ دوسرا تمغہ، اور تیسرا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ہو سکتا ہے اس کی حرکت و ادا میں اٹھ پٹانگ ہوتا ہے نا، کیسا یہی رہنا چاہیے، یہی رہنا چاہیے، یہاں آ کے کھاؤ، ایسا یہ سب ہوتا ہے نا کبھی کبھی، تو یہ سب کو بھی دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کہ ہاں اگر یہ گڑبڑ بھی ہے نا بظاہر تو اللہ بخشنے والا کیوں، میں اس کے ارادے کو دیکھ رہا ہوں، اس کی نیتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو نیتوں سے اس آیت کریمہ سے تقریباً مفسرین نے ایک جملہ بڑا اہم فرمایا ہے کہ یہ جو مالی عبادتیں جو فاتحہ وغیرہ کی شکل میں کرتے ہیں نا آپ، یہ دیکھیں مقصد اللہ ہوتا ہے، مصرف عبداللہ ہوتے ہیں۔ اب یہ گاڑھا لفظ نہیں سمجھے تو آسان کر دوں، نیت اللہ کی قربت ہوتی، کھاتے ہمیں ہیں، کھاتے گھر کے لوگ ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی ولی نہیں آتے کھانے کے واسطے، نیت اللہ کی قربت ہوتی اور ان کی دعائیں لینی ہوتی اللہ کے ولیوں کی، بس کھاتے تو ہم ہیں۔ یہ مالی عبادتیں اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ آپ ادھر ادھر کبھی بھی نگیٹو نہ ہو، قرآن کا یہ درس ہے کہ اللہ پاک کچھ ایسے ہیں جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، افسوس ہے کہ ایمان رکھنے کی بھی سند دیا اور اس کے دائرے میں اگر گڑبڑ ظاہری اعمال بھی ہوئے تو ایمان پر کچھ اثر نہیں، لیکن آج کا ایک طبقہ اس طرح سے فکریں دیتا کہ اگر یہ کر لیے تو ایمان ہی چلا گیا۔ پہلے اللہ نے ایمان کی سند دی، لہذا ایمان پر تو بات ہی مت کرنا، باقی رہے ایمان کے تحت۔ اگر لا علمی میں کچھ الگ تلگ بھی کر دیے مگر ارادے اچھے ہیں تو ایمان پر تو اثر ہی نہیں ہوگا۔ میں بخشنے والا ہوں، دیکھا میں بخشنے والا ہوں، یہ خالق ہو کر کے گڑبڑ کرنے والے کو بخش رہا، آپ مخلوق ہو کر فتوے دے رہے ہیں جہنم کے، شرک کے فتوے دے رہے ہیں، بدعت کے فتوے دے رہے ہیں، یہ غلط تصور ہے۔ یہ فاتحہ یا مالی عبادت کی سب سے بہترین دلیل 99 سورہ توبہ کی، اس کو بڑی بڑی عربی کتابوں میں دیکھیں گے، تب یہ مدرسوں کے مولوی کے فتووں سے دیکھیں گے تو نہیں ہوگا، عربی کتابوں سے، اور ایگزیکٹ الفاظ بتا رہے ہیں کہ میں یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور جو خرچ کر رہے ہیں قربات عند اللہ وصلوات الرسول، وہ اللہ کی قربت لینے کے لیے اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے۔ اب اس آیت سے پہلے کوئی بھی ایسا حکم قرآن میں ہے یا کوئی بھی ایسا رسول نے حکم دیا کہ مال خرچ کرو میری دعائیں ملیں گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے ہے خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے میں میری قربت اور رسول کی دعا شامل ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا خرچ کرنے سے پہلے ان کو علم نہیں ہے کہ کیوں خرچ کر رہے ہیں، بس اپنے تھنکنگ میں لائے وہ، یہ ہے الا انہا قربت لہم، انہیں قربت بھی ملے گی اور انہیں اللہ کی رحمت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ اس عشرۂ مغفرت میں اللہ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے۔
ایک مستقل عنوان ہوا. اب ایک اور مستقل عنوان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ایک دم صحابہ کرام کی وہ عظمت یہاں بیان ہو رہی ہے، جملہ صحابہ کرام، کیونکہ سارے صحابہ کی دو ہی قسمیں ہیں، انصار اور مہاجرین. دو ہی قسمیں ہیں، یا تو مکہ میں نبی کو دیکھ کر ایمان لائے، ٹھیک ہے، یا مدینہ میں لائے. نبی کے ساتھ جب تک رہے، انصار ہجرت کر کے گئے، اب دیکھیے پھر وہاں ایمان لائے انصار والمدد کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی. کہ کیا جملہ ہے، بتائیے، نبی جو ساری کائنات کو مدد دینے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہوں، نبی کی مدد کرنے والے کو قرآن نے جگہ دیتی ہے. کیا وہ اس لیے نہیں کہ نبی محتاج ہے؟ نبی دیکھیے ہر ایک کے بیٹا باپ کی مدد کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹا بڑھ گیا ہے. سپورٹ مراد ہوتی ہے، تائید مراد ہوتی ہے، خوشیاں مراد ہوتی ہے، ہاں مجبوری مراد نہیں ہوتی. تو یہاں بھی انصار سے مراد وہی ہے، نبی کا سپورٹ کیے. سپورٹ تو ایسا کیے، اپنا گھر دے دیے، اپنا دل دے دیے. ارے کیا بات ہے. اب ایوب انصاری کا تو عنوان ہی ایک خوبصورت ہے، عشق کی بنیاد بن گئے مدینہ کے. ایسا عاشق جو اپنا گھر دے دیے، رات بھر بیوی کے ساتھ پانی میں سوئے، نیچے بھی پانی، بستر بھی گیلا، نبی کو تکلیف نہ ہو. ایسا عاشق، سبحان اللہ. ایوب انصاری، اونٹنی تک کو معلوم ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے عشق کا پتہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق بنائے. تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے پہلے صحابہ کرام. دیکھیے گا یہ تعریف ہو گئی ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو حضور کو خاص خاص موقع سے اپنی تائید پیش کیے. تائید سے مراد بیعت، جس کو بولتے بیعت کرنا، بیعت عقبہ، بیعت اولا، ثانیہ، یہ سب 4-5، کبھی 4 جنے مراد، 12 جنے، 70 جنے، یہ سب صحابہ کرام کی جماعت آ کر کے یا رسول اللہ آپ ذرا بھی فکر نہ کریں، تیر آنے سے پہلے یہ سینہ ہے. کیا بات ہے، ہاں یہ سینہ ہے، یہ سبحان اللہ. تو اس طرح سے آ کر کے پھر انصار کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اسی خاص موقع سے جو میثاق مدینہ کا بھی ایک عنوان آتا ہے، حضرت علی کو جو نبی نے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے، علی کا دل اس سے پہلے کہ ٹوٹتا، نبی نے کہا تم میرے دنیا آخرت میں بھائی ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بھائی بھائی، اور بھائی بھی ایسا کہ آپ ہم سب تم ایمانی بھائی ہے نا، وہاں وراثتی بھائی بھی ہے، وراثت بھی ملے گی ایک دوسرے کو. کیا بات. یہ نبی کا وہ اختیار ہے قسم خدا کی کہ سگے بھائی ویسا اختیار نہیں دیکھتے ہیں. ہاں سگے بھائی میں ویسا نہیں، نبی نے کہہ دیا یہ بھائی ہے تو اب ملے گا تم کو، وراثت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا. سبحان اللہ. پیار کا وہ شاخسانہ ہے، ذرا کبھی پڑھیے آگے دیکھیں. والذین اتبعوہم، ہم کو کیسے اللہ چھوڑ سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے اور جو ان دونوں کی اتباع کریں گے، انصار و مہاجرین کے. اب تمام وہی آیت کریمہ کا کہ جو صحابہ کی اب اتباع کریں گے، چاہے وہ مدینہ سے مکہ سے ہجرت کرنے والے ہوں، نبی کے ساتھ ہوں، یا ارے دیکھیے ساتھ ہونے سے مراد فزیکلی طور پر ساتھ نہیں ہے. ذرا یہ دیکھیے گا، نبی کہہ دیں کہ تم ہو میرے، آپ کوسوں دور رہیں، آپ نبی کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ بیعت رضوان میں حضرت عثمان نہیں تھے، معلوم ہے، بہت بڑی مشہور روایت ہے، نہیں تھے. اور سب سوچے کہ اب ان کو تو بیعت رضوان کی وہ عظمت نہیں ملے گی، سب کے سامنے کہا کمال ہے، دیکھیے آپ، یہ میرا یہ اس کا. سبحان. اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی ایسا بول دیں، تو نبی کہہ دیں کہ آپ میرے ہو، کوسوں دور رہیں، آپ ہیں نبی کے. سبحان. اسی لیے آپ تمنا یہ کیا کریں، آپ تو کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے محبوب ہیں، ہم نبی کے چہیتے ہیں، ہم نبی کو فالو کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ دعویٰ غلط بھی ہو سکتا، لیکن نبی نے ایک بار کہہ دیا تو میرا عاشق ہے تو کبھی غلط نہیں ہوگا. تو یہ اصل مطالبہ اللہ سے کیجئے، یہ طلب اللہ سے کیجئے، اللہ نبی کہہ دیں کہ یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا غلام ہے. اسی لیے نا جب لڑائی وغیرہ کا جب کبھی آتا تھا تو آپ دیکھیں کہ عمر بن خطاب بظاہر تکلیف اور بظاہر حرکت کو دیکھ کر کے، ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن بلتہا، وہ کچھ انفارم کر دیے تھے جنگ بدر سے پہلے کہ ایسا کرنے والے ہیں ویسا کرنے والے ہیں، جس کو آپ جاسوسی کا بھی ایک عنوان دے سکتے ہیں، وقتی جاسوسی ہے، یہ حقیقی نہیں. تو
اللہ اللہ نبی کو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ایسا ہے کرنے والے، تو نبی نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس ایک خط ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے پورا علم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عمر ابن خطاب کو معلوم ہوا تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ان کی گردن مار دوں، یہ منافق ہے لیکن ہمارے ساتھ رہ کر کے اس طرح۔ نبی مسکراتے ہوئے ارشاد فرمائے عمر نہیں جانتے ہو کہ یہ بدر میں شامل ہوئے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، اور جو بھی بدر میں میرے ساتھ ہوا ہے اللہ پاک نے فرمایا وہ جیتے جی جو بھی کرے گا میں نے معاف کر دیا ہے۔ مراد یہ کہ غلطی بھی کرے گا تو اب اس کی غلطی پکڑی نہیں جائے گی۔ بدر کے لوگوں کو اللہ پاک نے چلتا پھرتا جنتی بنا دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نبی جب کہہ دینا خدا کہہ دیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم ایک جملہ بولتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جب کہے نا تو آپ مسکرایا کرو۔ آپ تو کہتے ہی ہو اے ایمان والو آمنتو باللہ آمنتو باللہ، اس میں شک کا پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اگر آپ کو دیکھ کر اللہ نے کہہ دیا ہے کوئی اب آپ کو ایمان سے خارج نہیں کر سکتا۔ یہ ہے سب اے ایمان والو، رب اگر کہہ دے تو ایسے ہی نبی اگر کہہ دے اے میرے عاشق اے میرے غلام، سبحان اللہ۔ خدا ہم سب کو رضائے مصطفیٰ نصیب فرما۔ تو جو ان کی اتباع کریں گے، اب ان کی اتباع سے مراد ان کو فالو کریں گے، ان کی طرح فالو کرو۔ اچھا دھیان دیجئے گا، گوار، بدوی، دیہات کے نہ جاننے والے، لیکن نبی کی دعا مل چکی ہے ان کو، اب اس کی کنٹینیوٹی میں آ رہی ہے بات کیا کہ جو اب ایسوں کی اتباع کریں گے۔ ارے باپ رے باپ، اسی کو بولتے ہیں کہ جو نبی کا سچا ہو جاتا ہے نا، وہ دنیا کی ساری ڈگری ایک طرف، وہ ڈگری سب سے بڑی ڈگری ہے، چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں نہ پڑھا ہو اور پڑھا لکھا نہ ہو، مگر وہ گوار، بدوی، دیہاتی سب سے اعلیٰ ڈگریڈ ہے اگر نبی کا عشق ہے۔ اور اگر کا نبی خود کہہ رہے ہیں کہ دعائے رسول مل گئی، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے تین لہاگے، ایک تو تین جماعت ہو گئی، ایک مکہ والے نبی کے سپورٹ، پھر مدینہ والے نبی کے سپورٹ، اور ان دونوں کو سپورٹ کرنے والے صبح قیامت تک کے۔ آج بول دیں ہم لوگ سپورٹ کرنے والے، تھوڑا مزہ آ جائے گا۔ الحمدللہ ہم سب سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ صحابہ کے حوالے سے ذرہ برابر بھی وہم و گمان بھی، سوچ اور خیال بھی نگیٹو نہ رکھنا، کیونکہ وہ بیس آف ایمان ہے۔ ایسے بیس آف ایمان ہے کہ سنیے، جو ان کو فالو کریں گے اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد اگر یہ آیت پیش فرماتا تو آپ بول سکتے تھے صحابہ کے لیے یہ آیت ہے، لیکن فرما رہا کہ نہیں، ان دونوں کو جو مانیں گے، یہ قیامت تک کے تمام مومنوں کے لیے فرمایا گیا۔ اسی لیے آپ غوث پاک کو بھی رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں اگرچہ وہ صحابی نہیں ہے۔ آپ کو جواب بھی مل گیا نا، جو کہتے ہیں نا کہ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ بول سکتے۔ کئی موقعوں سے سوال آتا، کبھی آپ کے پاس آئے نا تو آپ بولنا کہ ہاں بول سکتے، لیکن ان کو بول سکتے ہیں جو صحابہ کی اتباع میں ایک دم تن من دھن سے ہو، صحابہ کے جیسا ایمان، صحابہ کی طرح ہدایت، صحابہ کی طرح ایمانی اسٹرانگنس اگر ہے، رضی اللہ عنہ ان کو بھی بول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ فرما رہا ہے جو ان کی اتباع کریں گے ان سب سے ہم راضی ہیں، اور رضی اللہ عنہ کا معنی ہی وہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی اور یہ بھی اللہ کے انعامات سے راضی۔ بتا تیری رضا کیا ہے؟ رب پوچھ رہا ہے۔ اللہ آگے فرماتا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، یہیں پر ہے دیکھیے گا، تجری کے بعد من تحتها الانہار ہر جگہ ہے، یہاں ہے تحتها الانہار، قرآن میں پورے ایک ہی۔ حافظ سب کو آسان کبھی نہ سمجھیے گا، آپ تو یہاں پر بھی من تحتها پڑھ جائیں گے، حافظ نہیں بھی ہیں کیونکہ رٹاسو ہے آپ کے دماغ میں، لیکن پورے قرآن میں پارہ نمبر 11 کی یہی آیت کریمہ ہے کہ جنات تجری تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، من ہوتا تو تحتے ہوتا، لیکن من نہیں ہے، تحتها الانہار، دیکھ رہے ہیں آپ، تحتها الانہار۔ کیا سنو، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، اللہ نے تیار کیا ہے، کیا بات ہے۔ شادی کے سٹیج تو بہت سجائے گئے ہیں، لیکن دوسرے دن دیکھو تو ایک دم شہر خاموشہ بن جاتا ہے، صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایسے باغات تیار کیے ہیں میرے نبی کے فالوور کے لیے کہ تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں، سوئمنگ پول ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کیا بات ہے، کوئی نہیں نکالے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ چلوں آگے، اچھا ہاں
چلیے ذالک الفوز العظیم، یہ آیت نمبر 100. چونکہ آگے کی جو آیت ہے نا بڑی تفصیل طلب آیت ہے، وہ مدینہ کے ان منافقین کے بارے میں جن کا نام لے کر کے نبی نے نکالا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ، اس لیے اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں رکھیں گے. آج کوئی آپ لوگوں کے پاس کوئی اہم سوال ہے تو آپ کریں، ورنہ پھر دستر بچھے گی.